یہ جو کتاب آج آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کتاب کا نام ہومو ڈیوس ہے اور مصنف کا نام یووا نوا ہراری ہے۔ مصنف اس کتاب کا آغاز ان لفظوں سے کرتے ہیں: 20ویں صدی کے چین، قرون وسطیٰ کے ہندوستان اور قدیم مصر، تین مسائل نے ان سب لوگوں کو پریشان کیا: قحط، وبا اور جنگ۔ نسلوں کے بعد نسلوں نے دیوتاؤں سے التجا کی، بے شمار آلات، ادارے اور سماجی نظام ایجاد کیے، مگر بھوک، وبا اور جنگ سے لاکھوں لوگ مرتے رہے۔ بہت سے مفکرین اور نبیوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ قحط، وبا اور جنگ خدا کے کائناتی منصوبے یا ہماری ناقص فطرت کا نتیجہ ہے۔ وقت کے انجام کے علاوہ کچھ بھی ہمیں ان سے نجات نہیں دلا سکتا ہے، لیکن پچھلے چند دہائیوں میں ہم نے قحط، وبا اور جنگ پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر مکمل طور پر نہیں، لیکن ناقابل فہم سے قابل فہم، غیر کنٹرول سے قابل کنٹرول حد تک تبدیل کر دیا ہے اور سمجھ لیا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں سے بچنے کے لیے کسی دیوتا سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ قحط، وبا اور جنگ کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انسان ان تینوں آفات پر قابو پانے میں کامیاب ہوا ہے، اور اب انسان موت پر قابو پا کر بقائے دوام کی طرف گامزن ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر اب تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ لوگ بھوک سے زیادہ نہیں مرتے ہیں بلکہ زیادہ کھانے سے مر جاتے ہیں۔ لوگ زیادہ بیماریوں سے نہیں مرتے ہیں بلکہ بڑھاپے سے مرتے ہیں۔ لوگ جنگوں، دہشت گردوں اور مجرموں کے ہاتھوں سے اتنے نہیں مرتے ہیں جتنے لوگ خودکشیاں کر کے مرتے ہیں۔ 21ویں صدی کے آغاز میں ایک عام انسان کو قحط، وبا یا القاعدہ کے حملے میں مرنے سے زیادہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ میکڈونلڈ کے ریسٹوران میں BCR خوری سے نہ مر جائے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ہم نے قحط، وبا اور جنگ پر بڑی حد تک قابو پا لیا ہے، تو اب انسان کی اگلی منزل کیا ہوگی؟ بائیو ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں ہونے والی پیش رفت اور جو طاقت انسان نے حاصل کی ہے، اس کا ہم کیا کریں گے؟ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ آج کے اس افراتفری کے دور میں یہ کہنا بیوقوفی ہے کہ ہم نے جنگ، بھوک اور قحط پر قابو پا لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی بھی دنیا میں اربوں لوگ روزانہ $2 سے کم پر غربت کی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ افریقہ میں ایڈز کی وبا نے انسانوں کو معدومیت کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے؟ کیا عراق اور شام میں ہونے والی جنگیں کہانیاں ہیں؟ کیا دہشت گردی سے سکول، بازار، مسجد، گھر، دفتر خوفزدہ نہیں ہے؟ کیا یہ ایک دیوملائی کہانی نہیں ہے کہ جو دادی اماں کہا کرتی تھی؟ ہم پریوں کے ایک ایسے دیس میں پہنچ گئے ہیں جہاں راوی چین ہی چین لکھتا ہے اور حسن کی دیویاں ہمیں جھولا جھلا رہی ہیں۔ کیا اس بات میں کوئی منطق نہیں کہ ہم روزانہ انسانوں کی تذلیل، جان و مال و عزت و آبرو کے خطروں سے آنکھیں چراتے ہوئے قحط، بیماری اور جنگ پر قابو پا لینے کا دعویٰ کرے؟ مصنف لکھتے ہیں کہ چند صدیاں قبل دنیا میں قحط ایک بڑی آفت تھی۔ 1694 میں ایک فرانسیسی افسر نے لکھا، اس پورے ضلع میں لوگ اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس نہ کوئی کام ہے اور نہ خوراک خریدنے کے لیے پیسے۔ وہ اپنی زندگی کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے، شدید بھوک کو مٹانے کے لیے بلیوں اور کوڑے کے ڈھیروں سے اٹھا کر مرے ہوئے گوڑوں کا گندا گوشت کھاتے ہیں۔
पूरे फ्रांस की यही सूरत हाल थी। 1692 से 1694 के दरमियान तकरीबन 28 लाख फ्रांसीसी भूख से ईड़ियां रगड़ कर मर गए। अगले साल 1695 में एस्टोनिया में कहत पड़ गया और आबादी का 5वां हिस्सा हलाक हो गया। अगले साल 1996 में फिनलैंड की बारी आ गई, जहां 1/4 से 1/3 भूख से मर गए। 1695 से 1698 के दरमियान स्कॉटलैंड में 20% लोग कहत से मर गए। मुसन्निफ लिखते हैं कि अभी भी दुनिया के बाज़ खित्तों में वक्तन फवक्तन भूख और कहत जो तबाही लाती है, वो किसी कुदरती आफत से ज्यादा इंसानी सियासत है। अगर शाम, सूडान, सोमालिया में लोग भूख से मर रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि कुछ सियासतदान ऐसा चाहते हैं। आज की आलमी ताकत और सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क चीन की मिसाल ले लें। हजारों सालों तक कहत ने जरद बादशाहतों से लेकर सुर्ख कम्युनिस्टों तक हर हुकूमत का पीछा किया है, मगर 1958 में चेयरमैन माओ ज़ेडुंग ने चीन में सनती तरक्की के लिए दी ग्रेट लेप फॉरवर्ड के नाम से 5 साला मंसूबा बनाया, जिसने हजारों खानदानों को कामों में लगाया। हालांकि 1960 के एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा चीनी भूख और खुराक की कमी से मर गए थे। 1974 के बाद करोड़ों चीनियों को गुर्बत के गहरे कुएं से निकाल लिया गया है। यहाँ चीन में भी अभी भी करोड़ों लोग खुराक की कमी और गुर्बत का शिकार हैं, लेकिन मालूम तारीख में पहली बार चीन को कहत से आज़ाद खित्ता करार दिया जा सकता है। 18वीं सदी में फ्रांस की आखिरी मलिका ने फाकों से मरते हुए अवाम को समझाया था कि अगर रोटी नहीं मिलती है तो वो केक खा लिया करें। आज गरीब लोग इस पर अमल कर रहे हैं। इस दौर में दुनिया के उमरा सलाद, चटनी और सूप पर गुजारा करते हैं, जबकि कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीब केक और बर्गर और पिज्जे उड़ाते हैं। 2004 में 850 मिलियन लोग खुराक की कमी का शिकार थे, जबकि 2 अरब से ज्यादा लोग मोटापे और वजन की ज्यादती का शिकार थे। अंदाजा है कि 2030 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे के आजार में मुब्तला हो जाएगी। 2010 में 1 मिलियन लोग ग़िज़ा की कमी की वजह से मर गए। उसी साल 30 लाख लोग मोटापे की वजह से मर गए। कहत के बाद इंसानों के दूसरे सबसे बड़ा दुश्मन वबाई अमराइज थे। मुसन्निफ ने इस पर तफसील से बात किया है, जिसको हम वीडियो के दूसरे हिस्से में आपकी खिदमत में पेश करेंगे।